سورہ الاحقاف مکی صورت ہے، اس کے 4 رکوع ہیں اور 35 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ جھوٹے شریک کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی اتھینٹک بات نہیں جس کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہو اگر وہ سچے ہیں تو کوئی ثبوت لے کر آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ کہ پتہ چلے کس وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے۔ اللہ ہی دعا سن سکتا ہے، اللہ ہی پکار سنتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، وہی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ قیامت تک وہ لوگ، وہ جو بت ہیں، وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی بات کہی تھی نا اپنے قوم کے لوگوں سے کہ جو بت ہیں نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ یہ تمہاری کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، یہ تو اپنی ضرورت بھی پوری کرنے سے، حتیٰ کہ اپنی حفاظت کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے کلہاڑا لے کر ان بتوں کو توڑ دیا تو ان سے یہی پوچھا تھا کہ کیا وہ اگر تمہاری ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں سکے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کچھ ویڈیوز میں کہ انڈیا میں جب کرونا اتنا زیادہ پھیل رہا ہے تو وہ لوگ اپنے جو بت ہیں ان کو سپرے کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے، انہیں کرونا سے یا انہیں جرم سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیسے خدا ہیں جو اپنے آپ کو بیماری کے جراثیم سے نہیں بچا سکتے، تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ انسان ان کی عبادت کرے، ان کی پوجا کرے، ان سے دعائیں مانگے اور یہ توقع رکھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی طرح یہاں پر ایک اور دفعہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ ان قیامت کے دن بھی جس دن انسان جو ہے وہ غم اور خوف کے مارے ہلاک ہو رہا ہوگا، اس دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں غم اور خوف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں، آمین۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ماں باپ بچوں کی پرورش کے لیے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، ایسی تکلیف جو بچوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ ماں خاص طور پر بچے کی پرورش میں، اس کو سنبھالنے میں، اس کو دودھ پلانے کے دوران اپنا آرام، اپنا سکون اور اپنی صحت کو قربان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات اسے بتا رہے ہیں کہ ایک ننھے بچے سے ایک جوان آدمی تک پہنچنے میں جو تعلیم و تربیت اور پرورش کے مسائل ہیں، اس کو تیرے ماں باپ نے بڑے حوصلے سے برداشت کیا اور پیار سے۔ اب جب والدین بوڑھے ہو کر تیرے پاس آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں پر پھر جو ہے وہ ایک دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، خاص طور پر یہ بتاتے ہوئے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا، تو یہ دراصل اس کی عمر کا وہ فیز ہے، وہ دور ہے جس میں اس کی تمام صلاحیتیں، عقل، سمجھ، حکمت یہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہ شکر گزاری کی عمر ہے، اور یہاں تک اگر اس نے اپنے رب کو نہ پہچانا، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو ایک خاص مقصد کے تحت نہیں گزارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہے۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر اس بات کی توجہ دلائی کہ اپنی غلطیوں کی توبہ کر کے اللہ کی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی جو ہے نا اس کو گزارنے کا عزم ایک دفعہ دوبارہ سے 40 سال کی عمر میں کرنا ضروری ہے۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے جو یہاں پر سکھائے گی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اچھے کام ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ جنتی ہیں، اور اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے دنیا میں کیا گیا تھا ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور کہا آپ ویسے صبر کریں جیسے
آپ سے پہلے اولوالعزم انبیاء جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ صبر کرتے رہے، اور جب آپ نے دین کی دعوت میں آنے والی مشکلات پر صبر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تمام پچھلے نبیوں کے صبر پر سبقت لے گیا، یعنی آپ صبر میں بھی ان سب سے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، مدنی سورہ ہے، 4 رکوع ہیں اس کے اور 38 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے اعمال تو بہت ہی زیادہ برے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیں گے اور ان کے سارے کاموں کو سنوار دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے نافرمان ہیں نا، کفر کرنے والے لوگ یا نافرمانی کرنے والے لوگ، ان کا رہن سہن اور کھانا پینا جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، وہ جانوروں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، گھر جو کوئی ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان تو جانوروں کی طرح کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، جو کہ جانوروں جیسی زندگی گزارے گا اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ جس طرح جانور جو ہیں انہیں نہیں پتہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کھانا، اللہ نے ان کے لیے کوئی ایسا حلال اور حرام نہیں رکھا جیسا انسانوں کے لیے رکھا ہے، تو کافر بھی اس بات کی تمیز کے بغیر کھاتے پیتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر رکھا ہے۔ انگارہ کس کو کہتے ہیں؟ آگ کا شعلہ جس کے اندر سے نکل رہا ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید یہی بات تو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے راستے سے روکا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، پھر بھی وہ اس پر نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو سخت ناکام ہو گئے، ان کے تو سارے کام ہی برباد ہو گئے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں، تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے اور خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ ہی کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں تبدیل کر کے کسی اور قوم کو لے آئے اور ان سے وہ کام لے لے جو اللہ لینا چاہتا ہے، جو تم جیسی قوم نہیں کرتی۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھ کر کے دیکھیں، مسلمانوں نے جب بھی اپنی قیادت اور امامت کا منصب چھوڑا، دنیا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینے، اللہ کے نظام نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چھوڑا، اللہ نے ان پر کسی نہ کسی قوم کو مسلط کر دیا۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو کس طرح مسلمانوں کے اوپر منگول مسلط کیے گئے تھے، ہے نا۔ پھر اللہ نے یورپی اقوام کو مسلمانوں پہ مسلط کیا، اور آج بھی جو سپر پاورز ہیں جو مسلمانوں سے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں، مسلمان قوموں کو اپنے نیچے لگا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی اجتماعی زندگی میں سے اسلام کو نکال دیا۔ ہمارے اندر ابھی بھی نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسلام کو صرف اپنی انفرادی زندگی تک رکھا۔ اجتماعی معاملات میں انہوں نے اسلام کو دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اجتماعی معاملات میں ہماری تقریبات بھی شامل ہیں، ہمارا لین دین، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا عدالتوں کا انصاف، ہمارے حکمرانی کرنے کا طریقہ، یہ سب ہمارے اجتماعی معاملات ہیں۔ اس کے اندر سے ہم نے اسلام کو دیس نکالا دے دیا، لہٰذا ہم ذلیل ہو گئے، ہمارے اوپر اللہ نے اور قوموں کو مسلط کر دیا۔ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو امامت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلائیں، اپنے اجتماعی معاملات کے اندر اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی اور مرضی نہ چلنے دیں، اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو نہ چلنے دیں۔ اب ہم آغاز کریں گے سورہ فتح کا۔ مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہیں۔
سورہ فتح میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ یہ مکہ کی فتح کی خوشخبری ہے اور صلح حدیبیہ کے پس منظر میں ہے۔ جب مسلمانوں نے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تو اس کی کچھ باتیں ایسی تھیں جس سے مسلمانوں کے اندر بڑا رنج آیا۔ ان کو لگا کہ ہم تو کمزور ہو گئے کافروں کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے معاہدے کی انہی باتوں کو مسلمانوں کی فتح کا ذریعہ بنا دیا، اور اس معاہدے کے بعد دین کی دعوت کی راہ میں حائل بہت ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ صرف 2 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 10,000 ہو گئی۔ بظاہر بچوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس معاہدے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کی رضا کو، اس کے فیصلے کو مان کے اس پہ راضی ہو جایا جائے تو اللہ اسی چیز میں جو خیر رکھی ہوتی ہے نا، وہ کس طریقے سے انسان تک پہنچاتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب کافر تو بظاہر اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ ہم نے اپنی مرضی کی باتیں منوا لی اور ہم نے مسلمانوں کی نہیں مانی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی اسی بات سے کہ 2 سال کے عرصے میں 1400 سے 10,000 کی تعداد مسلمانوں کی، یعنی اتنے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس صورت میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو غیر مسلح اور گھر سے دور ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جہاد کا وعدہ کر لیتا ہے، اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ فتح ہو یا شہادت ہو، ہر صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار رہیں گے۔ اب اللہ کو ان کا یہ جذبہ بہت ہی پسند آیا۔ جن لوگوں نے پیارے نبی سے وعدے کے لیے ہاتھ بڑھایا، کہا ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، ایسے وعدے کو بیعت کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین کی، یعنی بہت بڑی فتح کی خوشخبری دی۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ اور صحابہ کے دل خوشی سے بھر گئے، اور 2 سال کے کم ترین عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی حاصل ہو گئی، اور وہ بھی ایسی فتح جس میں مسلمانوں کو لڑنا پڑا ہی نہیں، لڑے بغیر انہوں نے مکہ فتح کر لیا۔ دوسرا گروہ منافقوں کا گروہ تھا جو مدینہ سے ہی آپ کے ساتھ نہیں چلے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان تو مکہ سے زندہ واپس ہی نہیں آ سکتے، اور اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو وہ جھوٹے بہانے کریں گے آپ سے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ 3 اہم باتیں بتائیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہ اسلام کو غلبہ ملے گا پوری دنیا کی سطح پر، دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھیوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، اور تیسرے نمبر پر ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو برے کاموں کے لیے گروہ بناتے ہیں نا، آپس میں گروپنگ کرتے ہیں، اللہ نے اس کی سخت مذمت کی۔ اسلام کے مقابلے میں، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں شیطان کے ساتھی بن کر جو گروپنگ کر کے سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت برا کہا ہے یہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا انعام دے رہے ہیں پیارے نبی کے ساتھیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں قرآن پاک میں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، 1400 سال سے بھی زائد ہو گئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی ان خوبیوں کو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، رہتی دنیا تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی جو ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے نرم دل، رحم کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے۔ اور جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے تو رکوع و سجود میں مشغول دیکھیں گے، اللہ کی عبادت میں، اور جب وہ اپنی روزی روٹی کما رہے ہوں گے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ سے غافل نہیں ہوں گے، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، اور ان کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال تورات اور انجیل میں بھی دی ہے، اور ان کا غضب کافروں کے لیے شدید ہے، انہیں کافروں پہ تو بہت غصہ آتا ہے، یعنی ان کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے فرمانبردار ہیں، اور ان کا غصہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا اور نیک کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ مغفرت کی اور اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہیں۔ سورہ فتح کی یہ جو آخری آیت ہے نا، اس آیت میں عربی کے تمام حروف تہجی موجود ہیں۔
آپ ذرا غور سے پڑھ کے دیکھیں اس آیت کو۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کی 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے، خود سے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہو وہاں پر مومن خود فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ وہ خوبصورت معاشرتی آداب ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہمیں سکھائے گئے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کریں، ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح نہ بات کریں جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ورنہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اتنی اہم ہے کہ ان کے سامنے وہ اتنے محترم ہیں کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم بات کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فاسق کہتے ہیں ایسے شخص کو جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو اس کو تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے۔ سنی سنائی باتیں اکثر غلط ہوتی ہیں یا مبالغے پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی بڑھا چڑھا کے لوگ بات کرتے ہیں، تو اس سے بہت سارے انفرادی اور اجتماعی نقصان ہو سکتے ہیں۔ بحیثیت قوم خاص طور پر کسی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن میں 2 قوموں کے درمیان کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور بعد میں جب انسان کو پچھتاوا ہو تو وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ 2 گروہوں کے درمیان جو مومن ہوں، ایمان والے ہوں، جنگ ہو جائے تو صلح کروانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ سرکشی پہ یعنی ضد پہ اڑا رہے تو دوسرا گروہ اس کے خلاف جنگ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے۔ اور یہ بھی بتایا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اور بھائیوں کے درمیان انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات، ان میں صلح صفائی کروا دیا کریں۔ پھر خوبصورت زندگی کے لیے ایک اور اچھی بات سکھائی، وہ یہ کہ اخوت کا تقاضا یہ ہے، بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ مرد بھی ایک دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی ایک دوسرے کو مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ کہا کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، تمہیں نہیں اندازہ، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں بہتر ہو۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ تم ایک دوسرے کی خامیاں غلطیاں آگے نہ بیان کرو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ یہ سب فسق کی باتیں، فسق کہتے ہیں نافرمانی کی، یہ ساری نافرمانی کی باتیں ہیں، اور ایمان لانے کے بعد نافرمانی کا کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا بہت برا ہے۔ پھر بھی کہا کہ جو اس وارننگ کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتے وہ تو اپنے اوپر ہی ظلم کریں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا جس میں بعد میں ہمیں اب نقصان ہو، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ آپ اپنے اسکول کے جوتے واپس آ کے جگہ پہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا؟ صبح جب اسکول کا وقت ہوتا ہے، دیر ہو رہی ہے، گاڑی آنے والی ہے یا رکشہ آنے والا ہے، یا آپ کو جس نے چھوڑنے جانا ہے وہ کھڑا ہے آپ کے انتظار میں اور آپ کے جوتے نہیں مل رہے، اس وقت جو دھما چوکڑی مچتی ہے، شور، ڈانٹ ڈپٹ، کتنا برا لگتا ہے۔ اور جوتا نہ ملنے کی وجہ سے آپ کی وجہ سے 2-4 اور بھی لیٹ ہو گئے۔ وہ جوتا جگہ پہ نہ رکھ کے آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا، کتنا زیادہ، یعنی آپ کو خود اس بات کا نقصان ہوا کہ آپ کی چیز وقت پہ نہیں ملی۔ اس سے آپ کو جو ڈھونڈنے کی تکلیف ہوئی، جو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، اور اس میں جو خود آپ کو اس بات پہ شرمندگی ہوئی، آپ کو اسکول سے دیر ہوئی، وہ سب چیزیں اس کا انجام ہے صرف اتنی سی بات کا کہ آپ نے چیز جگہ پہ نہیں رکھی۔ اسی طرح اللہ نے نماز فرض کی نا، نماز نہیں اگر وقت پہ پڑھتے، اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے، تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اللہ نے کہا گالی نہ دو، برا نام نہ لو کسی دوسرے کا۔ جب ہم یہ کرتے ہیں کسی دوسرے کو تو جو نقصان ہوتا ہے ہماری نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں، خود ہم اپنا کیا کمایا جو ہے وہ سارا دوسرے کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، دوسرے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کہاں کہاں ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کہاں ہم آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تاکہ آئندہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 6 گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے: مذاق اڑانا، نام بگاڑنا، عیب لگانا، بدگمانی کرنا، تجسس اور غیبت۔ اور ان گناہوں کی
شدید مذمت ہے، یعنی ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ غور کریں تو ہماری زندگی میں جتنی پریشانیاں، جتنے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، انہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم سے جڑے جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات اور معاملات رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امن ہو، سکون ہو، محبت ہو، اطمینان ہو، تو ہمیں ان 6 کے 6 گناہوں سے بچنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ وہ سارے کام ہیں ان سے روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ قاف کا۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور 6 دن میں بنانے کے بعد بھی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسا خالق ہے جو تھکاوٹ سے پاک ہے، جو ہر عیب ہر خامی سے پاک ہے۔ تھکنا تو انسانوں کے ساتھ ہے نا، یہ باقی جانداروں کے ساتھ، اللہ نہیں تھکتا، کسی کام سے نہیں تھکتا۔ پھر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہے گی میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے، اور لوگوں کو میرے اندر ڈالا جائے۔ استغفر اللہ۔ جہنم سے بچنے والے اور جنت میں جانے والے صرف وہی خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری ہوگی، یعنی اس کے ناراض کہیں ایسا کام نہ کر گزریں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل کر دے، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو جنت میں جانے والے لوگ کرتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے وہ انسان کو یہ احساس دلاتی ہے سورہ قاف کے ایک دن قیامت آئے گی اور اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ ہے نا وہ انسان کی شہرگ سے بھی قریب ہے۔ یہ ہمارے گلے کے اندر جو بڑی رگ ہوتی ہے نا، اس کو شہرگ کہتے ہیں، جس میں سے ہمارے جسم کا زیادہ تر خون گزرتا ہے۔ تو انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے احساس کو، خیال کو بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو باتیں ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ اور 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کندھوں میں بٹھا رکھے ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہر وہ لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ایسے ایکٹیو اور ویجیلنٹ، ایسے حاضر باش فرشتے ہیں کہ ایک لفظ بھی ان کے لکھنے سے، ان کے سننے سے اوجھل نہیں ہو سکتا جس کو انہوں نے لکھنا ہوتا ہے۔ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ لکھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ یہ انسان نے یہ باتیں کی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ اور نصیحت کس کو کریں؟ ان لوگوں کو کریں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یعنی نصیحت کام ہی وہاں پر آئے گی جہاں پر اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتے نہیں، وہ اللہ کی لائی ہوئی قرآن پاک کے ذریعے جو نصیحت آ رہی ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ سورہ قاف کے بعد سورہ ذاریات ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل اگلے پارے کے ساتھ دیکھیں گے۔